بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ پر سوال کیا گیا ہے، آپ بھی اپنے وائس میسج کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس کے ذریعے یا ویڈیو کی شکل میں واٹس ایپ پر سوال بھیج دیجئے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، میں نے فیس بک پہ ایک پیج چل رہا ہے موضوع روایات اور ضعیف احادیث کے نام سے. اس میں نے یہ موضوع روایات میں سے ایک یہ پڑھا تھا کہ جو ہم بچپن میں ہی سنتے آ رہے ہیں، اور بلکہ ہماری میٹرک کی بکس میں بھی، دینیات کی بک میں بھی یہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی عورت کوڑا پھینکتی تھی. ان کے جب وہ راستے سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. تو یہ اس پیج میں ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایات ہیں. تو آپ پلیز میری رہنمائی کریں کہ ہاں یہ درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ قصہ ہے جو کہ بر صغیر میں آپ اکثر و بیشتر علماء اور خطیبوں کی زبانی سنیں گے کہ ایک عورت تھی، یہودی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ روزانہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر سے گزرتے، اس کے سامنے سے گزرتے تو کوڑا پھینکتی. اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ بیمار ہو گئی، ایذا اس نے پہنچانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ عورت گئی تو گئی کہاں؟ جو عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی تو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عورت بیمار ہے، اور اس عورت کی بیماری کا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام وہاں گئے تو اس عورت نے اسلام قبول کر لیا. یہ ایک قصہ ہے. آپ نے یہ سنا کہ ایک کسی اہل علم نے یا جو پیج فیس بک پر ہے اس کو بتایا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، یعنی کہ جھوٹی روایت ہے. بالکل صحیح کہا ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور کسی نے بہت خوبصورت لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ هل ثبت قصة اليهودي الذي كان يرمي القمامة على بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہی قصہ بیان کیا ہے کہ ثم مرض فعاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کی بیماری کا سنا تو آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کو یہ قصہ خطیبوں کی زبان پر اور بہت سے مفسرین اور بہت سے لوگ اس کو پیش بھی کرتے ہیں بغیر سند کے. جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے لا اصل لہا، اس قصے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، بیس لیس ہے، فیبریکیٹڈ ہے. ومن قالها خلط بین القصتين عیادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للغلام اليہودی وکان یخدمه فاسلم. جو قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وہ یہ کہ دو قصوں کو اصل میں خلط ملط کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ غلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودی، جب اس کو بیماری کا پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے اس کی عیادت کی اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اور صحیح بخاری کا جو قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس غلام کا، اس خادم کا، یہودی خادم کا، جو کہ آپ علیہ السلام کے حضرت انس یہ فرماتے ہیں، روى البخاری فی صحیح عن انس ان غلاما یہودیا کان یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوء وینالہ نعلیہ. ایک غلام تھا، ایک خادم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی وغیرہ کا اہتمام کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلوں کو درست رکھتا تھا، چپلوں کا اہتمام کیا کرتا تھا. تو وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا غلام امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس کو اسلام کی دعوت پیش کی. اور وہ جب بیمار مریض کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو اس کے والد وہاں پر موجود تھے. تو اس کے والد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان قل لا الہ الا اللہ. تو وہ لڑکا جو تھا فنظر الی ابیہ فسکت، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور وہ خاموش رہا. فعاد علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سے اس کو دعوت دی. پھر وہ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. فقال الغلام اشہد اللہ، اس کے والد نے کہا اتا ابو القاسم. ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اس کے والد نے کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو ابو قاسم کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تسلیم کر لو. تو اس لڑکے نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول الحمد للہ الذی اخرجہ بی من النار. اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے اس کو جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جہنم سے بچا. اور خوبصورت بات لکھی ہے لو كانت تلك القصة في المدينة فالمدينة كانت دولة الإسلام ورئيسها الأعظم هو النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ مدینہ کا قصہ ہے تو مدینہ تو اسلام کی دار الحکومت تھی، وہاں تو دولت الاسلام یہ اسلامی سلطنت تھی. اور مدینہ منورہ میں رئیس الاعظم جو مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد تھے، ان کے اوپر کوڑا پھینکنے کی جرت کون کر سکتا ہے بھائی؟ ذرا سوچئے تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھ رہے کیا ایسا گھر تھا مدینہ منورہ میں جہاں کے روز آنا گھروں سے کوڑا نکلا کرتا تھا؟ وَهَلْ سَيُتْرُكُ عمر بن الخطاب هذا اليہودی، کیا یہ یہودی جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، کیا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلوار سے وہ محفوظ رہ سکتا تھا؟ عمر فاروق تو اس کی گردن الگ کر دیتے. تو بہرحال یہ قصہ بے بنیاد ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے تو مکہ مکرمہ میں یہودی نہیں تھے. ایسی ہی ایک اور جھوٹا قصہ یہ بھی عام کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بغلوں میں بت لایا کرتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے. بتوں والی روایت کسی بھی آدمی نے، کسی بھی مورخ نے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے نقل نہیں کی ہے. یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا یہ جھوٹ کہ یہودی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ آپ کے دروازے پر یا روزانہ آپ پر جب آپ وہاں سے گزرتے تو قمامہ کہتے ہیں کوڑے کرکٹ کو، کوڑا گھر کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینکا کرتی تھی. تو الحمدللہ یہ قصہ بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. اپنی حفاظت کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں. ایسے من گھڑت قصوں سے انہیں بھی دور رکھنے کی کوشش کریں اور انہیں بتا دیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے اور بے بنیاد ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.